اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر جب ہم دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، چاہے اپنے گھر پر بیٹھے ہوں، چاہے کہیں ہم مہمانداری پر گئے ہوں، جب ہم دسترخوان پر کھانا تناول کرتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمارے لقمے میں کوئی بال آ جاتا ہے۔ تو اب جب ہمارے لقمے میں یہ بال آ چکا ہے یا ہمارے منہ کے اندر کوئی بال ہے، تو کیا وہ جو غذا جہاں سے وہ لقمہ یا وہ غذا آئی ہے، تو کیا وہ جو غذا ہے، وہ جو کھانا ہے، کیا وہ سارا کا سارا خراب ہے، اس کو پھینک دینا چاہیے کہ سارا کا سارا صحیح ہے، یا وہی لقمہ خراب ہے یا حرام ہے اس کا کھانا جو ہمارے منہ میں ہے یا جو ہمارے ہاتھ میں ہے کہ جس میں بال ہے۔ یہ بال کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس بال کی وجہ سے اکثر فیملی میں بڑی ناراضگی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، جدائی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ رشتے ٹوٹنے تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ حالانکہ یہ بال کا غذا میں آنا کوئی ایسا سخت مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے وائف مثلا شوہر اپنی بیوی سے اور بیوی اپنے شوہر سے ناراض ہو جائیں، طلاق کی نوبت آ جائے، یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ تو چونکہ جو خواتین ہوتی ہیں جو کھانا بناتی ہیں ان کے بال لمبے ہوتے ہیں اور وہ ٹوٹ کر غذا میں آ جاتے ہیں، تو کوئی یہ مسئلہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ سبب بنا کر رشتے توڑے جائیں، ایک دوسرے پر ناراض ہوا جائے اس کا کوئی۔ حالانکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کی فطرت میں یہ ہوتا ہے کہ چاہے اچھی سے اچھی غذا ان کے سامنے آ جائے، وہ ہمیشہ کھانے میں عیب تلاش کرتے ہیں، نقص تلاش کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ کھانے میں کوئی عیب نہیں تلاش کرنا چاہیے کہ اس میں فلاں چیز کم ہے یا فلاں چیز زیادہ ہے۔ کھانے میں کوئی عیب تلاش غذا میں نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ خداوند عالم وقت مشکل نہیں ہے کہ ایسا وقت آ جائے کہ وہی چیز جس سے ہم نفرت کر رہے ہیں اسی کو کھانے پر ہم مجبور ہو جائیں۔ لہٰذا ایسے نوبت آنے سے پہلے غذا میں کوئی نقص اور عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ تو اب مسئلہ یہ کہ جو غذا میں بال آیا ہے تو اب اس غذا کا کیا کیا جائے؟ مثلا وہ جو برتن ہے، کیا ساری کی ساری غذا پھینک دی جائے، یا جو لقمہ ہمارے منہ میں ہے جس میں بال آیا ہے وہ لقمہ پھینک دیا جائے؟ تو یہاں عرض کر دینا بہتر ہے کہ جو غذا جس میں بال ملا ہے وہ غذا نجس نہیں ہوئی ہے، وہ برتن نجس نہیں ہوا ہے، کیونکہ بال خود اپنے آپ میں نجس نہیں ہیں۔ تو جب بال ہی نجس نہیں ہے تو پھر غذا بھی نجس نہیں ہے، یعنی وہ غذا کھانے لائق ہے۔ اب اگر ہمارے منہ میں بال آ گیا ہے اور منہ میں لقمہ ہے تو یا تو ہم اس بال کو کھینچ سکتے ہیں، اس کو پھینک سکتے ہیں، اور جو غذا اندر منہ میں ہے اس کو ہم اندر نگل سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر دل نہیں مان رہا ہے تو ہم اس لقمے کو نکال سکتے ہیں اور ایک طرف رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو بھی ایک طرف یعنی احترام کے ساتھ اس کو پھینکنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو پورا کوکر ہے، جو پورا برتن ہے جس میں کھانا بنا ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ اس پورے غذا کو، اس پوری بریانی کو پھینک دیا جائے صرف ایک بال کی وجہ سے کہ وہ نجس ہو گئی۔ نہیں، وہ غذا نجس نہیں ہوئی ہے، کیونکہ بال اپنے آپ میں ایک پاک چیز ہے، تو لہٰذا وہ جب پاک ہے تو اس کی وجہ سے کوئی چیز نجس نہیں ہوئی ہے۔ لیکن یہ بال کا غذا میں آنا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ جس کو سبب بنا کر ایک دوسرے سے ناراضگی کی جائے۔ صفائی کا اس کا تعلق صفائی سے ہے۔ ہاں، تو جو ہمارے عزیز خواتین غذا بنانے کا کام کرتی ہیں ان کو بھی اس کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ وہ سر پر ایسا کپڑا باندھیں تاکہ کھانے میں کوئی بال وغیرہ ٹوٹ کر نہ گرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔